جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کے احکام میں اگر آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لائے ہوئے دین کو آپ اپنے دلوں کے اندر سما چکے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ نہیں کہ آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئے گی، آپ کے اوپر مصیبتیں آئے گی، ہر روز آئے گی آپ کے اوپر مصیبت، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو شخص کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، جو شخص کے اوپر آفتیں آتی ہے، جو شخص کے اوپر پریشانیاں آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کوئی بھی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو میری یہ مصیبت ہے تو اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، جو تیرے حق میں ہو بہتر مجھے فیصلہ عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا في كلامه المجيد والفرقان الحميد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ارزقني فهما آمين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین جمعہ، دوستو، بھائیو، پردہ نشین ماں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد ہر قسم کی تعریف بڑائی بریائی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر انسان کے کیے ہوئے اعمال جو ہے وہ باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کریں کم ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کی ٹاہیاں نشاور ہوں، بالخصوص آمنہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی مبارک وسلم علیہ۔ دوستو اور بھائیو، آج کا جو عنوان ہے صبر ہے۔ میں کچھ اور عنوان سوچا تھا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ صبر کے اوپر ہی دیں، بہتر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل جو ہے آیت بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ صبر ایک ایسا انسان کا ہتھیار ہے، زندگی کے اندر پریشانی اور مشکلات انسان کرتے رہتا ہے۔ کبھی انسان کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے، کبھی انسان کا بڑا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور انسان صبر اس حالت میں کیسا کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر جلد بازی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں زندگی کے حالات میں اگر کوئی بیاپار آدمی ہے، کوئی اپنا دھندا کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد بینیفٹ مل جائے، لیکن جب لاس ہو جاتا ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے ہر مسائل میں انسان الجھے ہوئے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر بھی بڑی مصیبتیں آئی، بڑی پریشانیاں آئی، لیکن صبر سے کام لیا۔ تو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر،
پہلے تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ بیزاری کریے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ صبر جو ہے تمہارے اندر بڑی جلد بازی ہو جاتی ہے، تمہارے اندر ذرا برابر بھی صبر نہیں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نمازوں کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، دعاؤں کے ذریعے سے صبر حاصل کرو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ ایک آدمی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کا جو ہے بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ وضو کر کے ہی ابھی آیا ہو، اور وہ کہہ دے کوئی شخص کہ بھائی تمہارا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اب وہ آدمی پہلے نماز پڑھے یا صبر کرے؟ آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اسی کا نام صبر ہے کہ آپ جو ہے بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے آپ جو ہے اس صبر کو اپنے اندر پیدا کریے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر یہاں پر بھی اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ بتا رہا ہے، تلقین کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آپ کو ہم اے ہوئے زمین کے انسان تمہیں یوں ہی ہم چھوڑ نہیں دیں گے، تمہارے اوپر بڑی مصیبتیں آئے گی، تمہارے اوپر بڑی پریشانیاں آئے گی، میں تمہیں البتہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کوشش تمہاری جو ہے ہم تمہیں آزما کر کے دیکھیں گے۔ وہ کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں ڈر سے آزمائیں گے۔ آج ہندوستان کا یہ نظارہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہندوستان کا یہ ماحول ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان، مسلم انسان نکلتا ہے گھر سے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہماری واپس زندگی، واپس گھر کے اندر ہم آ سکے یا نہ سکے۔ سکون کے لیے آج مسلط ہے ہماری اوپر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من الخوف والجوع، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں ہم بھی تمہیں آزمائیں گے۔ تم ایک بڑا بیپار ہو، تم ایک بڑا بزنس مین ہو، تمہارے اس بزنس مین کو ہم لاس کر دیں گے اور تمہیں آزمائیں گے، تاکہ میں دیکھوں تمہارا کیا حال، اس وقت تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مالوں کو ہم کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ من الاموال والانفس، تمہاری جانوں کو لے کر کے بھی ہم آزمائیں گے۔ ہر ایک چیز سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور فرامین کو آپ نے دل کے اندر اتارا، تو آپ کے اوپر آزمائش آئے گی، ہر وقت آئے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ من الانفس والثمرات، تمہاری جانیں لے کر کے ہم آزمائیں گے۔ بڑا تمہارا گھر کے اندر ایک لوتا بیٹا ہے، کوئی سہارا نہیں، اچانک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر انتقال ہو جاتا ہے۔ من الانفس، تمہاری جانوں کو ہم آزمائیں گے۔ وہ کیا ہو؟ جب کوئی ایک لوتا بیٹا ایک گھر کے اندر جو بڑا اس کے اوپر بڑی دنیا کی ہر ایک چیز اس کے جو ہے پریوار لوگ بڑا انتظار، بڑی مطمئن اور اسی طریقے سے بڑی امیدیں لے کر کے اس بیٹے کے سہارے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک اللہ رب العالمین موت دے دیتا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔
بعض پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس صبر کو دامن، جو صبر تمہارے اندر ہے اس صبر پر لبریز نہیں ہو پاتے ہو، تم صبر کے اندر نہیں اتر پاتے ہو، پھر اللہ رب العالمین کو واویلا کرنے لگتے ہو، پھر اللہ رب العالمین کو جو ہے گالیاں دینے لگتے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اس طریقے سے باتیں کرتے ہو جو نازیبا الفاظ ہوتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرے حق میں صحیح ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی شخص کسی بڑا محبوب آدمی ہوتا ہے اپنے گھر کا، اگر وہ مر جائے تو اللہ رب العالمین کو ایسے نازیبات کلمات سے بھی پکارتا ہے، صرف مجھے ہی آزماتا ہے، میرے ہی بچے کو لے جانا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ میرے بھائیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من الانفس من الثمرات یا ایھا الذین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ پھر یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئے گی، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو پھر اللہ رب العالمین خوشخبری جو ہے سنا رہا ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ آئیے تمام انبیاء کرام جو کہ اس روئے زمین کے اندر یکے بعد دیگرے آئے، ذرا اٹھا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ نے سنا ہوگا یونس علیہ السلام کے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوگا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے پروردگارا مجھے کسی بیماری نے چھو لیا ہے۔ شکوہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کسی بیماری نے چھو لیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے دیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے مولا کریم، مجھے کسی بیماری نے چھو لیا، ایسی بیماری کہ سب مجھ سے خوف کھاتا ہے، سب مجھ سے جو ہے نفرتیں کرنے لگتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہاں سے لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 18 سال تک آپ اس کوڑ کی مریض میں مبتلا رہے۔ میرے بھائیوں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی حرف شکایت نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اگر ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم فوراً واویلا کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے پارکنگ کی وجہ سے گولی مار دیا گیا۔ صبر کہاں ہے ہمارے اندر؟ آج ذرا بھی صبر اگر کر لیں گے، اور اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے صبر کیا تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کہتا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا اجر دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ دیکھیں شادی کے حال میں صبر نہیں ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ۔ کبھی اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہاری تو بہت زیادہ تعداد ہوں گی، لیکن ایسے ہوں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ رہے ہوں گے، تمہارا کوئی ویلو نہیں، تمہارا کوئی ویلو نہیں، اور تمہارا کوئی اہمیت نہیں۔ آج میرے خیال سے وہی دن ہے، آج مسلمان تو بہت زیادہ ہیں لیکن کوئی ویلو نہیں۔ آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں کاٹا جا رہا ہے، آج ہر جگہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ صبر کرنے کا نام اسی کا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ رب العالمین مجھے کسی بیماری نے چھو لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی سب سے بہتر شفا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج عورتوں کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، اگر آپ توجہ سے سن رہی تو یہ بات بھی آپ کے لیے ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے اوپر بھی اگر کوئی شوہر غریب ہے، کوئی شوہر امیر ہے، تو ایک غریب کی جو بیوی ہوتی ہے، غریب کی جو لیڈیز ہوتی ہے، وہ بڑوں کے اوپر ترجیح دیتا ہے کہ فلاں مرد دیکھو کس طرح کما رہا ہے، فلاں مرد کی دیکھو کس طرح زندگی گزر رہی ہے، اور ایک تم ہو کہ تم سے جب میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مجھے تم نے خوش نہیں رکھا۔ صبر نہیں ہے کوئی چیز کا۔ آج گھر گھر اندر یہ شکایت ہے، فلاں انسان اتنا کما رہا ہے، فلاں انسان اتنا کما رہا ہے، فلاں انسان شاپنگ میں لے جا رہا ہے، فلاں شاپنگ یہ کھلا رہے ہیں، فلاں شخص وہ کھلا رہا ہے، اور تم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ نہیں، صبر کیجئے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا پھل آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے جو ہے التجا اور صبر کیا کہ حضرت یوسف مصر کا ایک حکمراں بنا دیا، چھوٹے سے لے کر کے آج جو ہے مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ صبر کیا ہے۔ آئیے اور دور چلتے ہیں۔ ایک خاتون، ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے مرگ کی بیماری ہے، مجھے مرگ کی بیماری ہے، اور جب یہ میری بیماری اٹھتی ہے تو میں ننگا ہو جاتی ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریے کہ میں ننگا نہ ہوں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے جو ہے دور ہو جائے۔ یہ جو مجھ سے جو بیماری میرے اندر ہے، مرگی کی بیماری جو میرے اندر ہے، جب آ جاتی ہے تو میں ہر کہیں پر جب جس وقت آ جاتی ہے تو میں ننگا ہو جاتی ہوں، لوگ میرے عزت پر جو ہے دھبا ایسا نہ ہو لگ جائے، لوگ ایسا نہ کہیں کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ذرا دعا کر لیجئے، ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو دور کر دے۔ صبر دیکھیے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خاتون تم اگر دعا کروانا چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے اس پر صبر کیا تو اللہ رب العالمین اس صبر کے ذریعے تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ وہ خاتون اسلام کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں اس بات پر پھر صبر کرتی ہوں، لیکن اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر دیجئے کہ میں جب میرے اوپر وہ بیماری لاحق ہو، جب مجھے مرضی کی بیماری اٹھے، اس وقت میں ننگا نہیں ہوں، تاکہ لوگ میری عزت پر نظر نہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین کے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جی حضوری میں دعا کرتے ہیں، وہ عورت کے لیے، وہ خاتون کے لیے کہ جاؤ، اللہ رب العالمین جب وہ تمہیں بیماری دیتا ہے، اس وقت جب مرگی کی حالت میں تم ہوتی ہو، اس وقت اللہ رب العالمین سے میں کہہ دیا کہ اللہ اس کی عزت کو برقرار رکھنا۔ یہ ہے میرے بھائی، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر اسی طریقے سے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو شخص کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، جو شخص کے اوپر آفتیں آتی ہے، جو شخص کے اوپر پریشانیاں آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کوئی بھی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ جو میری یہ مصیبت ہے تو اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، جو تیرے حق میں ہو بہتر مجھے فیصلہ عطا فرما۔ یہ دعا ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائے۔ گھر آنے کے بعد کہتے ہیں ام سلمہ تمہیں معلوم نہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی بہترین تحفہ دعا لے کر کے آئے ہیں، سیکھ کر کے آئے ہیں کہ جب کوئی مصیبت ہو، تمہارے اوپر کوئی پریشانیاں ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جو کہتا ہو اللہ رب العالمین اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے بہت بہترین جو ہے اجر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کچھ دن کے بعد ابو سلمہ انتقال ہو جاتے ہیں، کچھ دن کے بعد انتقال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحفہ، یہ بتائی ہوئے دعا ام سلمہ کا دی کہ میں دعا ہمیشہ پڑھتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا کا اثر میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف آئے، مجھے ذرا برابر بھی اس کا احساس نہیں تھا کہ میرے ابو سلمہ جیسے شوہر کبھی زندگی میں ملے، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبتیں کرتے تھے، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابو سلمہ جیسا میرا شوہر اب جس روئے زمین کے اندر کوئی مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لائے، میں کچھ کام کر رہی تھی، دستک دیے، سلام کیے، سلام کا جواب دیا، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام کو چھوڑ کر کے آپ کو ایک گدی، ملائم گدی پر بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد میرے بھائی سنیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انتقال ہونے کے بعد ام سلمہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے دعا کا اثر، دیکھیے دعا کے اثر۔ اللہ رب العالمین، ابھی یہ خاتون اسلام یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر جیسا، ابو سلمہ جیسا کوئی شوہر ملنے والا نہیں ہے، لیکن جب سے یہ میں نے دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے پاک دامن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن انسانیت جیسے ہمارے نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جو ہے دعا ہمیں فرمائی، دعا قبول فرمائی کہ نبی محترم جیسے انسان، انک لعلی خلق عظیم جیسا انسان ہمارے نکاح میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آئے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، ہمارے اوپر کوئی بھی دنیا کی تکالیف ہمارے اندر، جب آپ مسلم ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین آزمائیں گے، ہر طریقے سے آزمائیں گے، جس طریقے سے ایک سونار جو ہے سونے کو بھٹی میں ڈال کر کے اس کو جتنا تپاتا ہے اتنی خوبصورتی اور مزین ہوتا ہے، اور انسان جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کے احکام میں اگر آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لائے ہوئے دین کو آپ اپنے دلوں کے اندر سما چکے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ نہیں کہ آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئے گی، آپ کے اوپر مصیبتیں آئے گی، ہر روز آئے گی آپ کے اوپر مصیبت۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو صبر کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنی ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اور آپ کے اوپر جو ہے مصیبتیں نہیں آئے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ام سلمہ یہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں تو بہت زیادہ عمر والی ہو گئی ہوں، اب مجھ سے کون نکاح کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں بھی کوئی کم عمر کا نہیں ہوں، ایک کام کرو نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد میں بہت خوش ہو جاتی ہوں۔ آئیے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
اور پھر یہی نہیں بلکہ ایوب کا بھی سیرت ہم نے آپ کو دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم نے آپ کو دیا۔ اب آئیے چلتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ آپ نے اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک جگہ کے لیے نبی بنایا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ یونس بغیر مجھے اجازت، بغیر مجھ سے، بغیر حکم کے وہ چلے جائیں، نکل جاتے ہیں۔ اور نکلنے کے بعد جب دریا کی طرف پار کرتے ہیں، کشتی پر بیٹھتے ہیں، کشتی پر بیٹھنے کے بعد جو ہے بار بار ہچکولے کھانے لگتا ہے۔ وہ ملاح کہتا ہے کوئی آج گنہگار انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن اندازی کرتا ہے۔ قرآن اندازی کرنے میں بار بار جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب دیکھتے ہیں کہ بار بار میرا ہی نام آ رہا ہے، اب یہ بدنامی مجھ سے رہا نہیں جاتا، حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندر چھلانگ مار دیتا ہے۔ اس وقت وہ مچھلی جس کا جو ہے کام ہر ایک چیز کو کھانا، مردہ کھانے، ہر ایک چیز جو بھی پھینک دیتا پانی میں اس کا کام ہے کھانے کا، لیکن وہ مچھلی اللہ کے حکم سے ابھی یہ چھلانگ ہی لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی آ کر کے یونس علیہ السلام کو نگل لیتے ہیں۔ صبر دیکھیے، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام پہنچنے کے بعد مچھلی کے اندر حرکت کرتے ہیں، ذرا سوچتے ہیں میں زندہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، سجدہ میں ریز ہو جاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ یقیناً میں نے ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا تھا اور میں نے یہ کام کیا۔ رب ذوالجلال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر تو ہمارے اس گناہ کو، ہمارے اس پاپ کو اگر معاف نہیں کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ صبر انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ آدمی کے جو ہے ہر وقت پریشانی آتے رہتے ہیں، آدمی ہر ایک جو ہے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن صبر اگر اس نے کر لیا، صبر و استقامت کے ساتھ اس نے زندگی بسر کر لی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دیں گے۔ اور پھر جب کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کا بڑا محبوب بندہ، بڑا چہیتے لاڈلا بیٹا ہم نے اس سے چھین لیا ہے۔ ہمارے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ رب العالمین، تیرے بندے نے تیری حمد بیان کیا اور کہا ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا پھر جنت میں اس کا محل بنا دیا جائے جس کا نام حمد کے طور پر رکھا جائے۔ جب اس کی ایک بڑا چہیتا چیز ہم نے چھین لی، بڑا محبوب چیز ہم نے چھین لیا، اس کے بیٹے کو ہم نے چھین لیا، اس کے بچے کو ہم نے چھین لیا اور اس نے صبر سے کام لیا، تو اے میرے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو۔ ہمیں اور آپ کو آج صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی بے صبری ہو جاتی ہیں، جس کا شکار بے صبری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور یہاں تک کہ خلا لے لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبر سے ہمیں کام لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اور آپ کو جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ مولا کریم یقیناً جو ہے ہم لوگ سب جو ہے بے صبرہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طریقے سے قرآن کریم میں جس طریقے سے صبر کا پیغامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پیغامات ہم تمام لوگوں کو سینوں کے اندر مزین کر دے۔ مولا کریم جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ مولا کریم جہاں بھی جو ہے پریشان ہے اور ظلم ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے چین اور سکون سے کرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین وہ چین اور سکون کی سانس لینا چاہ رہے ہیں، مولا کریم اس کے ساتھ تو آسانیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔